إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، سننے والی ماؤں، بہنوں، آج کے جمعہ میں ہم سیرت النبی کا ایک پہلو رحمت للعالمین آپ کے سامنے بیان کریں گے. رحمت کا معنی ہوتا ہے ایسی چیز جس سے سکون اور آرام حاصل ہو. رسول کریم فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت ہیں. نہ صرف مسلمان بلکہ کفار کے لیے بھی رحمت کے طور پہ آئے. آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں مارا، کبھی بھی کسی کے خلاف آپ نے تلوار نہیں اٹھائی. جنگ کی حالت میں بھی آپ کے ہاتھ سے کوئی کافر کبھی بھی نہیں مرا. حالانکہ آپ سب سے زیادہ بہادر تھے، شجاع تھے، دلیر تھے. نبی ہوتا ہی دلیر ہے. نبوت انسان میں جرت پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ کی تائید اور مدد حاصل ہوتی ہے. اس کے باوجود کبھی کوئی ایک کافر آپ کی تلوار سے نہیں مرا. آپ پہ جنہوں نے ظلم کیے تھے ان کو بھی معاف کر دیا. جو آپ پہ کوڑا پھینکتے تھے ان کے ساتھ رحم دلی دکھائی. جو آپ پہ پتھر برسانے والے تھے ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کیں. شروع سے آخر تک آپ کی زندگی کا یہی امتیاز رہا. آپ یتیموں کا سہارا تھے،
آپ بیواؤں کے والی تھے، آپ کائنات کے سب سے سچے انسان تھے، آپ جیسی کائنات نے کبھی صورت نہ دیکھی اور نہ آپ کے بعد کوئی نظر آئی۔ آپ رحمت للعالمین اور شفیع المذنبین ہیں۔ آپ کو مولا کریم آسمان سے وحی بھیجا کرتے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ربط ہوتا، آپ لوگوں کی پریشانیوں کا حل نکالتے، آپ لوگوں سے ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگتے، آپ لوگوں کے گناہوں کا مداوع کرتے، آپ لوگوں کی پاکیزگی اور طہارت کرتے، آپ لوگوں کی روحانی بیماریوں کو دور کرتے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کائنات کے لیے رحمت صرف ایک ذات ہے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مسلمان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں۔ ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے، ہمیں بھی نرم ہونا چاہیے، ہمارے لب و لہجے میں تلخی نہ ہو، بات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے انتہائی انکساری عاجزی سے گفتگو کریں، بجائے اس کے کہ گالیوں سے اپنی زبان وہ بدبودار کریں، اپنے منہ میں گناہوں کے انبار رکھیں، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے نافرمان بنیں، بجائے اس کے کہ سخت دل ہوں اور لوگ ہمارے اخلاق کی وجہ سے دور ہو جائیں، اس کی بجائے ہم اس نبی کے امتی بنیں جو رحمت للعالمین تھے، اور ان کی رحمت کا کچھ حصہ ہمیں بھی شاید مل جائے۔ وہ صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں بھی دنیا کے لیے رحمت ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی رحمت۔ آپ کے ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ، والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، 9 بہنیں تھیں ان کی، 9 بہنیں، اکیلا اکلوتا بھائی تھا، اور ایک جنگ کے واپسی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کرنے کی خاطر فرمایا جابر مجھے اپنا جانور بیچ دو۔ اللہ کے رسول میں نے آپ کو بیچ دیا، قیمت طے ہو گئی، مدینے کے قریب آئے، گھر جابر کو اتارا اور قیمت بھی دی اور ساتھ جانور بھی دے دیا، صرف مدد کرنے کے لیے، اپنے امتیوں کا خیال رکھتے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا، بھوک کی وجہ سے کئی دن میں اپنے حواس میں نہ رہتا، صرف کھجور یا پانی ہوتا تھا جس سے گزارا ہوتا تھا، کوئی سخت چیز کبھی کبھی کھا لیتے تھے۔ خود رسول کریم کو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 2 وقت پیدر پہ نہیں کھایا، ایک وقت کھانا کھا لیا تو دوسرے وقت بھوکے رہے۔ صحابہ کرام کی یہ حالت تھی، کہنے لگے میں بے ہوش ہو گیا، تو صدیق اکبر گزرے، میں نے آیت کا مطلب پوچھا، حالانکہ مجھے آتی تھی، مقصد یہ تھا کہ مجھے ساتھ لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، انہوں نے مطلب بتایا تو چلے گئے۔ عمر فاروق آئے، مطلب پوچھا، بتایا، چلے گئے۔ اور جناب کیا نظر پڑی ہے کہ کائنات کی رحمت موجود ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابو ہریرہ کی طرف دیکھا تو مسکرا پڑے، اے ابو ہریرہ جس چیز نے تجھے یہاں کھڑا کیا ہے وہی چیز مجھے یہاں لائی ہے، تو بھوکا ہے تو میں بھی بھوکا ہوں۔ پیر اور مرشد وہ ہوتا ہے جو چہرہ دیکھ کے پڑھ لے کہ اس کی ڈیمانڈ کیا ہے، اس کو کیا چاہیے، نہ کہ مسندوں پہ بیٹھنے والے اوپر پگڑیاں سجا کے اپنے آپ کو آستانہ عالیہ کا وہاں وارث سمجھنے والے، اور خود اوپر بیٹھتے ہیں، مرید نیچے بیٹھے ہیں، اس کے پاؤں کے برابر لوگوں کے سر ہے۔ پیر و مرشد ایسے نہیں ہوا کرتے، نہ پیر کا پتہ چلے نہ مرشد کا پتہ چلے، جیسا وہ بھوکا ہے ویسے یہ بھوکا ہے۔ صحابہ کرام میں رسول کریم موجود ہوتے تو باہر سے آنے والا پہچان نہ سکتا تھا کہ رسول کریم کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں امتیاز کوئی نہ تھا۔ بعض لوگ حضرت ابو بکر کو
نبی کریم سمجھ لیتے تو پھر وہ اشارہ کرتے کہ رسول کریم یہ ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک لگی ہے ابو ہریرہ. جی اللہ کے رسول بہت بھوک لگی ہے. وہ اپنی بیویوں کے گھر پیغام بھیجا کہ کسی کے گھر کھانے کے لیے کچھ ہو. 9 بیویوں کے گھر سے کوئی کھانے کے لیے روٹی نہ ملی. صرف ایک انصاری کسی نے دودھ بھیج دیا تھا پیالہ, اور دودھ کا پیالہ گھر میں موجود تھا, بس وہ ملا. 9 کے 9 گھر والے بھوکے, گھر میں پکانے کے لیے کھانا نہیں ہے, راشن نہیں ہے. آج ہم مہنگائی کو روتے ہیں, جو چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. ذرا اس رسول کی سیرت کو بھی یاد کیجئے جس کے گھر میں کھانے پکنے کے لیے نہیں ہوتا تھا, راشن نہیں ہوتا تھا. اللہ کا شکر کیا کریں, ہر وقت اللہ کو نہ کوسا کریں. اللہ نے اتنا بڑا جسم دیا ہے, اور اللہ معذور ہی بنا دیتا تو کیا کر لیتے. اللہ انسان نہ بناتا, کوئی جانور بنا دیتا. اللہ ٹانگوں سے محروم کر دیتا, آنکھوں سے محروم کر دیتا, ہاتھوں سے محروم کر دیتا. اللہ پہ شکوہ نہ کیجئے, محنت کیجئے, اللہ تعالیٰ رزق دے گا انشاءاللہ. صرف ایک دودھ کا پیالہ ہے, اور رحمت للعالمین. ان کو اپنی امت کی بھی فکر ہے, اپنے شاگردوں کی فکر ہے. اللہ اکبر. کہا ابو ہریرہ جا اصحاب صفہ کو بلا لاؤ. اصحاب صفہ 110 تک تقریباً گنتی میں آتے ہیں, اور یہ آپ صدم ظریفی سمجھیے کہ حضرت رسول کریم کے زمانے سے لے کے آج تک دین کے طالب علموں کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے. آپ کا خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ 1,44,000 کا مجمع تھا صحابہ کا, اور اتنے صحابہ میں سے صرف 110 اصحاب صفہ. آج بھی یہی حالت کہ مدارس میں تعداد کم ہے, سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, سنت صحابہ ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین, کہ دین کا علم حاصل کرنے والے بہت تھوڑے ہوں گے. حالانکہ آپ دنیا میں امام تھے, آپ جیسا استاد اور معلم کوئی نہیں تھا, لیکن علم حاصل کرنے والے کتنے؟ صرف 110 کے قریب. یہ اصحاب صفہ. ابو ہریرہ جاؤ اپنے ساتھیوں کو بلا لاؤ, ساتھیوں کو بلا لاؤ کہ رسول کریم نے دعوت کی ہے. ابو ہریرہ خود بھوک لگی ہوئی, دل میں یہ ہے کہ سارا دودھ میں پی جاؤں, اور بھوکا آدمی, کئی دن کا بھوکا پیاسا. اللہ کے رسول کا آرڈر مل گیا, حکم بجا لانا تھا, لینے چلے گئے, بلا لائے. رسول کریم فرماتے ہیں ابو ہریرہ اب تو پلا انہیں پلا. اب بھوکا آدمی ہے, خود جسم میں طاقت نہیں ہے, جو خود بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو کہا ہے کہ تو پلا. خود نہیں پیا, گھر سے آیا ہے, خود بھوکے ہیں. وہ شاگرد جو راستے میں ملا ہے وہ بھوکا ہے, نہ اس کو پینے دیا نہ خود پیا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, لوگوں کو اپنے آپ پہ ترجیح دینی ہے خواہ خود تنگی ہو. ابو ہریرہ نے میں پھر پلایا. وہ دودھ کتنا سا ہوگا؟ ایک پیالہ 2 کلو کا, 3 کلو کا دودھ پلایا. وہ سارے کے سارے اصحاب صفہ سب نے پی لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے لگا ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا, اس میں ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا. پھر آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تو پی. اب خود نہیں پیا, اس پیر و مرشد نے. دنیا جہان کے پیر و مرشدوں کو اس کی خاک پہ قربان کیا جا سکتا ہے. آج جتنے بڑے بڑے یہ ترہ امتیاز رکھنے والے, وہ میرے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے. جن کا آج سکہ چلتا ہے نا بڑے بڑے اماموں کا, جن کے نام کے منکے پھیرے جاتے ہیں, ان کی میرے رسول سے نسبت سوائے 0 اور 100 کے کچھ ہو سکتی نہیں ہے. رسول کریم نے ابو ہریرہ کو پلایا, پی کے رکھ دیا, فرمایا اور پی, اور پی, بار بار. ابو ہریرہ نے کہا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تو جگہ ہی نہیں رہی. پھر آپ نے خود آخر میں پیا. یہ ہے رحمت للعالمین. باوجود اپنے آپ پہ تنگی کے اپنے صحابیوں کا خیال رکھا. راتوں کو اٹھ کے اللہم اغفر لامتی فانہم لا یعلمون, اپنی امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. یہ ہیں رحمت للعالمین. اور میرا رسول کو اللہ نے وحی کی تھی کہ میں نے تیری ایک دعا ایسی رکھی ہے جو مقبول ہو.
تو آپ اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں اے میرے صحابیوں، ہر نبی کی ایک دعا ہوتی ہے مستجابتن، قبول ہوتی ہے، میرے لیے بھی اللہ نے رکھ دی ہے۔ اللہ کے رسول وہ دعا آپ مانگ لیں۔ کسی نے کہا جب بیٹا فوت ہوا تھا نا ابراہیم، کسی نے کہا تھا کہ وہ دعا مانگ لیں بیٹا زندہ ہو جائے، فرمایا وہ میں نے اپنی امت کے لیے رکھی ہے، وہ دعا اپنی امت کے لیے رکھی ہے۔ وہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین جو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، ہمیں فخر ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں، ان کا نام لیوا ہے۔ کل قیامت کے دن اور بہت گناہگار ہیں، اللہ ان کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ ان کی شفاعت نصیب فرما دے، اللہ ان کے مقام محمود کے نیچے جگہ عطا فرما دے، اللہ حوض کوثر کا جام ان کے ہاتھوں سے نصیب فرما دے، اللہ جنت میں ان کا ساتھی بنائے، ان کے اہل بیت کا اللہ تعالیٰ غلام بنائے۔ طائف گئے، مکے سے اکتائے ہوئے، ابو طالب فوت ہو چکے، خدیجہ رضی اللہ عنہا فوت ہو چکی، سہارا کوئی نہیں، صرف اللہ کا سہارا ہے۔ اب مکے والے بات نہیں مان رہے، تقریباً وہاں 11 برس ہو چکے، 11 برس ہو چکے ہیں تبلیغ کرتے ہوئے، بہت ہی مخالف رزلٹ آ گئے، دشمن زیادہ ہو گئے، اپنے ہی مارنے والے، چچا تایا، کوئی چچا کا بیٹا ہے، کوئی تائی کا بیٹا ہے، کوئی پھوپھی کا بیٹا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، کوئی رشتے میں آپ کا چچا لگتا ہے، کوئی آپ کا وڈیرا لگتا ہے۔ وہاں سے چھوڑ کے طائف کو چل پڑے، صرف ایک صحابی ساتھ ہے، زید بن حارثہ، ساتھ لیا۔ وہاں 3 سرداروں کے سامنے طائف کے، یہ طائف مکے سے تھوڑے فاصلے پہ ہے، پرفضا مقام ہے، مکے میں گرمی ہوتی ہے، طائف میں ٹھنڈک ہوتی ہے، جو لوگ سعودی عربیہ کو جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ وہاں گئے، تینوں نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا، نہ مانا۔ ایک نے کہا اگر تو رسول ہے تو ہم تو گناہگار ہیں، پھر ہمارے تیرے ساتھ گفتگو نہیں بنتی۔ ایک نے کہا کیوں اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، ایسے کہہ کے، اور پھر آپ وہاں سے جب واپس آئے تو پیچھے وہاں لڑکے لگا دیے، پتھر مارے گئے، اور پتھر مار مار کے اس رحمت کائنات کو خون لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ کا خون آپ کی جوتیوں میں چپک گیا ہے، جوتیاں نہ اترتی نہیں۔ وہاں پھر آپ ایک باغ میں پہنچے، وہاں سانس لیا، تکلیف بہت ہے۔ اللہ نے آسمان سے فرشتہ جبریل کو بھیجا، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ یہاں پتھر برسائے گئے، رب کریم کو منظور نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، عرش بری پہ یہاں آپ کو پتھر پڑ رہے تھے، وہاں رب کی غضب کو جوش آ رہا تھا۔ وہاں یہاں اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، پہاڑوں کا حکم دے تو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو پیس کے رکھ دے۔ تو اللہ کے رسول کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اسلام قبول کریں گے، دین والے بنیں گے۔ اور فتح مکہ کے بعد یہی طائف جہاں آپ کو پتھر پڑے تھے، اسی طائف کے سرداروں نے کلمہ پڑھ لیا، طائف والے مسلمان ہو گئے۔ رحمت للعالمین ایک یہودی عالم ہے زید بن سعنہ، رسول کریم نے اس سے کچھ قرض لے لیا، وعدے میں 3 دن ابھی باقی تھے، مثلا وعدہ ہو گیا جی جمعرات کو دوں گا، تو سوموار والے دن ہی آ گیا، میرے پیسے دو۔ فرمایا وعدے میں 3 دن باقی ہیں۔ اس نے کہا تم عبد المطلب کی اولاد لوگوں کے پیسے مارتے ہو۔ صحابہ کرام موجود ہیں، ہمارے یہاں مولوی صاحب سے کوئی بدتمیزی کرے کتنے افراد کھڑے ہو جائیں گے، یار شرم نہیں آتی؟ کیوں جی ایسا ہی ہے، آپ موجود ہیں، رحمت للعالمین ہیں، فرشتے آپ پہ نازل ہوتے ہیں، ایک بندہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ تم پیسے مارتے ہو، حالانکہ ساری زندگی لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اپنے سے اس سے پہلے بہت عرصہ تم میں نے گزارا، اور میری حالت تو یہ ہے جب میں مکہ چھوڑ کے آیا تو وہ ان دشمنوں کی امانتیں میرے سپرد تھی، میں کیسے پیسے مار سکتا ہوں؟ اس نے پھر آپ کو بٹھائے رکھا، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز
4 نمازوں تک اس نے آپ کو گھر نہ جانے دیا، چاہتے مروا سکتے، ہے بھی کافر۔ یہ ہے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب 4 نمازیں ہو گئیں تو پھر وہ پکار اٹھا، صحابہ کرام اس کو ڈانٹنے لگے، رسول اللہ نے روک دیا۔ حضرت عمر اس کو ڈانٹنے لگ گئے، تو نے اللہ کے رسول کو روکا ہوا، ابھی 3 دن پڑے۔ اس نے کہا میں نے اپنا حق لینا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء 4 نمازیں ہو چکی تو آپ نے پھر فرمایا ہاں کتنا قرض ہے، اتنا دینا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو صرف آپ کی رحمت دیکھنی تھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں نے ساری آپ میں صفات دیکھ لی تھی، میں نے آپ کی سچائی کو بھی دیکھ لیا تھا، میں نے آپ کی بزرگی کو دیکھا، آپ کی عبادت کو دیکھا، وہی یہودی عالم، میں نے تورات میں آپ کی نشانیاں ساری دیکھ لیں، صرف یہ ایک دیکھنی باقی تھی کہ آپ اپنے پہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو اتنی دیر بٹھائے رکھا، آپ کے ماتھے پہ شکر نہ ہوئی، میں نے آپ کو کیا کچھ نہیں کہا، آپ نے ذرا پرواہ نہ کی، آپ بھی بھوکے بیٹھے رہے، خود مجھے بھی بھوکا رکھا۔ یہ ہے رحمت للعالمین، یہ ہے شفیع المذنبین، یہ ہیں آمنہ کے لال، یہ ہیں عبداللہ کے جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والوں کو معاف کر دیا۔ حمزہ چچا بہت پیارے، ہم عمر، جس دائی کا دودھ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا ہے، اسی دائی کا دودھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے پیا ہے۔ چچا بھی ہیں، چچا بھتیجا رشتہ، اور یہاں دودھ والے بھائی بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں۔ ان کو شہید کیا وحشی نے، اس کا کلیجہ چبایا ہندا نے، ابو سفیان کی بیوی نے۔ ایک دن آیا، وحشی مسلمان ہو گئے، ہندا مسلمان ہو گئیں، آپ نے ان کو معاف کر دیا، چچا کا خون معاف کر دیا۔ یہ ہیں رحمت للعالمین، یہ ہیں شفیع المذنبین، یہ ہیں آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بندہ آیا، اس نے آپ کے گلے میں چادر ڈال لی، اسے لپیٹنا شروع کر دیا، بل دینا شروع کر دیے۔ چادر کی وجہ سے، بل آنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کو تکلیف ہوئی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تجھے یہ کوئی ڈر نہیں کہ میں تجھ سے بدلہ لوں گا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے تو رحمت للعالمین ہے، تو مجھ سے بدلہ نہیں لے گا۔ اپنی امت کا خیال کیا، اور پھر قیامت کے دن بھی کریں گے، قیامت کے دن کریں گے، آپ اپنی امت کی شفاعت کریں گے وہاں، اور پھر اللہ کے سامنے جائیں گے۔ ایک مرتبہ تو لوگوں کا حساب کرنے کے لیے کہ لوگوں کا حساب ہو، پتہ چلے کون جنتی ہے کون دوست کی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جو جنت میں داخل کے قابل ہیں داخل ہونے کے، ان کو جنت میں داخل کیا جائے، اور تیسری مرتبہ وہ سفارش کریں گے، وہ رحمت کائنات، کہ جو دوزخ میں جا چکے ہیں اور سڑ رہے ہیں لیکن ہیں میرے رسول کے امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ ہے رحمت للعالمین۔ کون کون سی صفت بیان کی جائے؟ آپ کی بیوی پہ الزام لگا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جی اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا۔ آپ نے ان تمام افراد کو معاف کر دیا، سزا تو ملی اللہ کی طرف سے جھوٹ بولنے کی کہ 80 درے مارے گئے وہ 3 افراد کو، لیکن اس کے بعد کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ میری بیوی پہ تم نے الزام لگایا تھا۔ 1 مہینے تک پریشان۔ یہ رحمت کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی رحمت کے پہلو آج بھی موجود ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان کنت فظا لو کنت فظا غلیظا قلب لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے پیغمبر اگر آپ سخت دل ہوتے تو لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ فاعف عنہم، ان کو معاف کیجئے، واستغفر لہم، اللہ سے ان کے لیے بخشش مانگیے۔
صلی علیہم، ان پہ رحمتیں برکتوں کی دعائیں کریں۔ اے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے شفقت کیجئے، اور آپ اتنے لوگوں کے لیے رحمت۔ عبداللہ بن ابی، منافق، خالص منافق، جس کے نفاق میں کوئی شک نہیں، جب وہ فوت ہوتا ہے اس کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ، وہ رسول کریم کے پاس آتا ہے، وہ خالص صحابی، زندگی میں کہا کرتا تھا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں تو میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، اپنے باپ کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول آپ حکم کیجئے، لیکن آپ نے فرمایا کم از کم وہ نماز تو پڑھتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ تو رہتا ہے، لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو مروا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب فوت ہوا عبداللہ، یہ عبداللہ بن ابی، منافق پکا، شک ہی نہیں تھی، بیٹا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی وصیت یہ ہے کہ مجھے اس لباس میں کفن دیا جائے جو محمد کریم کا لباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کتنی شان کی بات ہے کہ کوئی بندہ آپ کا مخالف ہو اور مرتے دم اس کی خواہش ہو کہ مجھے وہ لباس پہنایا جائے جو فلاں کے جسم پہ۔ آپ نے فرمایا ہاں اس نے غزوہ احد میں مجھے اپنی قمیص دی تھی، آپ نے وہ قمیص اتاری عبداللہ بن ابی کے کفن کے لیے دے دی۔ وہ کیسی رحمت کائنات کہ اپنے دشمنوں کو بھی نواز رہا۔ پھر اس نے کہا جی جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے، رسول کائنات نے جنازہ پڑھایا، اور تو اور وہ منہ سے لعاب نکالا، جس لعاب جیسا کائنات میں لعاب کوئی نہیں، وہ تھوک مبارک اس کی آنکھوں میں بھی لگائی، اس کے منہ میں بھی لگائی، اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ حضرت عمر کہنے لگے چھوڑیے منافق کی جنازہ، فرمایا اگر مجھے حکم ہو کہ 70 مرتبہ سفارش کر لو، میں اس سے بھی زیادہ سفارش کروں گا کہ اللہ اس کو بخش دے، اللہ اس پہ رحمت کرے۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، فرمایا ان 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، آپ نے ایک چھڑی لی، اس کے 2 ٹکڑے کیے، سبز رنگ کی، ایک اس کی قبر پہ لگا دیے، ایک اس کی قبر پہ، کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتے ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا۔ آپ کی رحمت لامحدود، آپ کی برکت بے بہا، آپ کی رحمت ہی ہے۔ آپ ایک جنگ میں سوئے ہوئے ایک درخت کے نیچے، کانٹوں کا درخت ہے، اس کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، ایک دیہاتی بدوی آدمی آ گیا، ہاتھ میں تلوار پکڑی ہوئی، ما یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من یمنعک منی یا محمد، مجھے میرے ہاتھوں سے تجھے کون بچائے گا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھل گئی، دشمن سر پہ، تلوار ہاتھ میں، رسول کریم فرماتے ہیں میرا اللہ مجھے بچائے گا، اللہ بچائے گا۔ اور رسول کا دہشت، دبدبا، روب اتنا تھا، وہ تلوار کافر کے ہاتھ سے گر پڑی، آپ نے اٹھا لی، من یمنعک منی، تجھے اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا جی مجھے معاف کر دیں، رسول کائنات نے حملہ آور کو معاف کر دیا، اور اس کا اثر کیا ہوا؟ وہ اپنی قوم کے پاس گیا، اس نے کہا میں ایسے شخص کی طرف سے آیا ہوں جو جانوں کو محفوظ رکھتا ہے، جو انسانوں کی عزت کرتا ہے۔ آپ نے رحم کا ایسا مرتبہ رکھا، فرمایا جو چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا عرش والا اس پہ رحم نہیں کرتا۔ فرمایا تم زمین میں رحم کرو، تم پہ وہ رحم کرے گا جو آسمان میں ہے۔ آپ کی رحمت للعالمین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی رحم دل ہونا چاہیے۔ ایک بندہ آیا کہنے لگا میرا دل بڑا سخت ہے، آپ نے فرمایا کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا کر تیرا دل نرم ہو جائے گا۔ اور رحمت للعالمین نے تعلیمات دی، مرتے ہوئے بھی یہی خیال ہے، فرمایا ایک تو نماز، اور دوسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم، ان کا خیال رکھو جو تمہارے متحد ہیں، ان کا خیال رکھو، اپنے نوکروں سے، اپنے مزدوروں سے اچھا سلوک کرو، اگر غلطی ہو جائے معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دن اور رات میں، اللہ رحیم ہے، اللہ رحیم
رسول کائنات کو رحمت بنا دیا. اس کے امتی ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن وہ رحیم غفور ہمیں معاف کرتا ہے. اسی طرح اپنے ماتحت لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دے. مرتے ہوئے بھی یہی خواہش کہ اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرو, اپنے ماتحت لوگوں سے اچھا سلوک کرو. اور پھر آپ نے عرب میں, آپ کی رحمت ہے کہ عرب میں غلامی کا سلسلہ تھا, آپ نے اس کو ختم کرنے کے لیے اصول بنا دیے. کسی کا قسم کسی نے اٹھا لی, پوری نہ کر سکے, غلام آزاد کر دو. فلاں گناہ ہو گیا, غلام آزاد کر دو. یہ آپ کی رحمت ہے جس نے غلاموں کو آزادی بخشی. آپ کی رحمت ہے جس نے یتیموں کا سہارا جو بنے. عید کا دن ہے, رسول کائنات جا رہے ہیں, ایک بچہ رو رہا ہے, بچہ رو رہا ہے, میرے ماں باپ نہیں ہیں, آپ گھر لائے, اسے کپڑے پہنائے, ساتھ رکھا, تیرا باپ نہیں ہے تو مجھے اپنا باپ کہہ لینا. یہ ہے رحمت للعالمین. کسی کو دیکھا مدد کی ضرورت ہے, مدد کر دی. ایک بندہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ مدد کیجئے, میں غریب آدمی ہوں. آپ نے اس کے صورتیں بھی بتا دیں. ایک بندہ ہے, غربت بڑی ہے, فرمایا جب اپنے گھر میں داخل ہو اچھی طرح اونچی آواز میں السلام علیکم کہو, پھر سورہ اخلاص پڑھ, پھر اس کے بعد الحمدللہ کہہ. آپ نے روحانی سلسلے بھی بتا دیے. رزق کمی ہو جائے تو یہ سلسلہ اختیار کریں. گھر میں جائیں, کاروبار میں جائیں, جگہ جہاں آپ کا کاروبار ہے, آواز اونچی آواز سے السلام علیکم کہیں, کوئی ہو یا نہ ہو. دکان کھولتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کے کھولیں اور السلام علیکم کہیں, سورہ اخلاص پڑھیں, الحمدللہ پڑھ لیں, اللہ پاک روزیوں میں برکت دے دے گا. وہ صحابی کہتا ہے میں نے یہ عمل شروع کیا, میں کیا میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے, میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے. رسول کائنات کی رحمت آج بھی موجود ہے. آج آپ کی یہ رحمت ہمارے سامنے ہے, جسے ہم شریعت مطہرہ سمجھتے ہیں, جسے ہم قرآن کریم کہتے ہیں. یہ رحمت اپنے دلوں میں سموئیں, اس کو پڑھیں, اس کو پڑھائیں, اس کا ترجمہ سمجھیں, اس کے الفاظ کو سمجھیں, اس کو اپنے دل میں بٹھائیں. آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. آپ اس کا ترجمہ پڑھیں. ہم نے یہاں کلاس شروع کی ہوئی ہے جمعے کے بعد, اللہ توفیق دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کلاس وہ شروع کی ہے ترجمے کی, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. تو آپ آئیں, دعوت ہے سب کو, وہاں بیٹھیں, اللہ کا کلام سنیں, ترجمہ سمجھیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا رحمت للعالمین کسے کہتے ہیں. آپ کی زندگی کے گوشے, کسی نے پوچھا تھا حضرت عائشہ سے کہ آپ کا اخلاق کیا تھا, انہوں نے فرمایا ان کا اخلاق کیا تھا, قرآن کو پڑھ لو یا محمد کائنات کو دیکھ لو صلی اللہ علیہ وسلم. جو قرآن میں اللہ نے نازل کیا اس کی تفسیر محمد کائنات نے بتائی صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ رحمت للعالمین اس دنیا میں تھے, رحمت تھے. آپ پہ جب پہلی وحی اتری, آپ کو اپنی زندگی کا خوف, زندگی پہ خوف ہوا, فرشتہ آ گیا, فرمایا اس نے مجھے 3 مرتبہ دبایا, فرمایا اتنا کہ حتیٰ بالغ من الجہدہ, وہ مجھ سے بہت مشقت کو پہنچا, آپ کو بخار ہو گیا, پسینے میں شرابور. فرشتہ اس کی قوت بہت ہوتی ہے, آپ فرشتے کی قوت سمجھ ہی نہیں سکتے. فرشتہ کیا, یہاں تو جنات کی قوت بہت ہوتی ہے, تو فرشتے ان سے اوپر والی مخلوق ہیں, نوری. تو ان کے جب اس نے دبایا, صرف نبی برداشت کر سکتا ہے, فرشتے کو عام بندہ برداشت نہیں کر سکتا, پاگل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. ایک فرشتے نے چیخ ماری ایک امت پہ عذاب کے لیے, لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے. رسول کائنات کو اس نے دبایا 3 مرتبہ, اقرا ما نہ بقارے, اقرا ما نہ بقارے, یہ سوال جواب. پھر اس نے وحی نازل کی. آپ جب گھر میں تشریف لائے تو اپنی بیوی سیدہ عائشہ خدیجہ کو کہا خفت علی نفسی, مجھے اپنی جان کا خوف ہے, زملونی تسرونی, مجھے چادر سے ڈھانپ دو, کمبل دے دو. پھر جب طبیعت کچھ بحال ہوئی تو بتلانے کا مقصد ہے رحمت اللہ, آگے جو تذکرہ ہے, فرمایا مجھے اپنی جان کا خوف. کیا ہوا, یہ واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کہا لا یخزیک اللہ ابدا, اے میرے شوہر مکرم, آپ کو اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. انک لتصل الرحم, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, آپ تعلق ملاتے ہیں, آپ یتیموں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ بیواؤں کی غمخواری کرتے ہیں, آپ مظلوموں کا ساتھ دیتے ہیں, آپ بیواؤں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں,
آپ لوگوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ ایک بندہ آیا، یہاں رحمت للعالمین بیان کرنے کا مقصد یہ ہے لوگوں میں رحم پھیلایا جائے۔ یہاں بھائی بھائی سے نہیں بولتا، کتنی بری بات کہ سگے بھائی ہیں، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی مال کی وجہ سے، کوئی بیویوں کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے بھائی بھائی کو دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے۔ میرا رسول کی ایک حدیث سن لیجئے، ایمان تازہ ہو جائے۔ میرا رسول کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے اس کے عمل قبول نہیں ہوتے، اس کے عمل قبول نہیں ہوتے۔ صلہ رحمی کریں۔ ربیع الاول آیا ہے تو یہ سبق دیتا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر لیں۔ بڑا بھائی ہے، چلو کوئی مسئلہ نہیں، جھک جائے۔ بڑے بھائی کو چاہیے چھوٹا ہے شفقت کروں، معافی مانگے، یار جو مجھ سے گناہ ہوا ہے اللہ کے لیے معاف کر دے۔ کل یہ نہ ہو کہ یہ مر جائے یا یہ مر جائے، چارپائی اس کی پڑی ہو سگے بھائی کی اور یہ جنازہ پڑھنے نہ آ سکے۔ کیوں؟ منہ دیکھنا منع کیا ہو، منہ دیکھنا منع کیا ہوا۔ میرے رسول نے فرمایا رشتہ داری جو ہے، صلہ رحمی جو ہے، رحمت جو ہے اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ کہتا ہے جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا، جو تجھے توڑ دے گا اسے میں توڑ دوں گا۔ اس ڈجکوٹ میں، اس بستی میں کوئی گھرانہ ایسا نہ رہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوں۔ بھائی بھائی سے جمعے کے بعد اٹھ کے ملے، ویسے مل لے، چاہے بولتے ہوں، سینے سے سینہ لگائے۔ یہ اسی باپ کا نطفہ ہے جس کا میں نطفہ ہوں۔ میری اور تیری ولدیت ایک ہے، رسول کی رحمت للعالمین ہونے کا آج سبق یہ ہے کہ آپس کے اختلافات کو ختم کر دیا جائے، یک جان ہوا جائے۔ کم از کم بھائیوں کو ایسا نہیں چاہیے۔ پھر سگے بھائی، اور حدیث میں تو ذکر آتا ہے مسلمان بھائی، انما المؤمنون اخوہ، ان کا تذکرہ ہے۔ جو سگا بھائی ہو اس کی تو نسبت ہی بہت ڈاڑھی ہوتی، خون ایک ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم صلہ رحمی کریں گے، رسول کائنات کی رحمت کو اپنے اندر پھیلائیں گے۔ رسول کائنات کے بارے میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں آتا ہے، اللہ کہتا ہے آخری 2 آیات میں تمہارے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم۔ جب تم مشقت میں پڑتے ہو اسے بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے، جب مشقت میں پڑتے ہو۔ پانی ختم ہو گیا جی، صلح حدیبیہ کے موقع پہ پانی ختم ہو گیا، لوگ پریشان۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا مجھے اس کنویں کے پاس لے جاؤ۔ بات کہتے ہیں کہ آپ نے وہ برتن میں پانی منگوایا جو بچا ہوا تھا، آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھیں، صحابہ کرام کہتے ہیں وہاں سے ایسے پانی نکلا جیسے چشموں سے پانی نکلتا ہے، رحمت للعالمین، اور فرمایا آ جاؤ ہلما الی طہور مبارک، آ جاؤ اس پانی کی طرف جو اللہ نے نکالا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے پانی پیا، پانی پی کے ہم سیراب ہو گئے، وہ جو کنواں خشک ہو گیا تھا اس کنویں میں سے اللہ نے اپنے رسول کی برکت سے چشمہ جاری کر دیا۔ ایک دن آپ غزوہ خندق کے موقع پہ آپ بھوکے، 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہوئے کہ کمر سیدھی ہو جائے، 2 پتھر باندھ کے کام کرنے والے، خندق کھودنے والے۔ مدینے کے 2 طرف اطراف پہاڑ تھے، 2 اطراف کھلی تھیں، آپ نے دونوں اطراف میں خندق کھدوا دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ نے ان کو بھیجا کہ اللہ کے رسول کے چہرے کا رنگ زرد ہو چکا ہے خوراک نہ کھانے کی وجہ سے، جاؤ یہ کچھ روٹیاں لے جاؤ۔ کہتے ہیں انہوں نے روٹیاں، کہتے ہیں میں نے اپنی بغل میں دبائیں، اللہ کے رسول کے پاس آ گیا کہ آپ کو دعوت، کہ آپ کو دعوت، تو آپ مسکرائے۔ جابر، آپ نے پھر اعلان کر دیا او خندق والو آؤ، جابر نے دعوت کر دی۔ یہ ہے رحمت، خود بھی کھا سکتے تھے، علیحدہ بیٹھ کے کھا سکتے، جیسے مریدوں کے ساتھ ہوتا ہے، لاؤ جی نذرانے، بلڈنگیں بھی بنی ہوئی ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، زمینیں جائیداد خریدی ہوئی، اور مرید ساری زندگی بیچارہ پاؤں دباتا رہتا ہے، تعویذ دیتے ہیں جی بڑا اثر ہوگا۔ یہ دنیا کے پیر و مرشد ہے، وہ کائنات کی رحمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب ہم نکل جاتے ہیں نا اپنی عقل سے،
جب آپ کی ہم تابع داری نہیں کرتے پھر اللہ ایسے پیروں سے واسطہ دلواتا ہے. پھر ایسی ایسی مشکلات آتی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اسی میں حل ہے جی. ہر سال بکرے نذرانے دیگیں آپ کے عرس پہ آئیں گے. اللہ اکبر. میرے رسول کی سیرت یہ نہیں ہے. میرے رسول کی سیرت کیا ہے؟ پیر بھی ساتھ ہو مرید بھی ساتھ ہو. اپنا نذرانہ ملے تو لوگوں کو بھی شامل کریں. اللہ اکبر. بڑی بڑی لینڈ کروزروں پہ پھرتے ہیں. اللہ پاک ہدایت تو پتہ چلے گا. کیوں جی کبھی کھلایا ہی نہیں کہ کتنی بھوک لگتی ہے اسے مزدور کو جو دن رات کام کر کے پھر بھی پوری نہیں پڑتی. القاسب حبیب اللہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. بلایا وہ بھاگے جابر وہاں سے بھاگے گھر پہنچے کیے. پھر وہ آپ نے ان پہ کچھ پڑھا. پھر اس ہنڈیا کو اٹھایا. خود سالن ڈال رہے تھے روٹی مہیا کر رہے تھے. حضرت جابر کہتے ہیں جب دعوت ختم ہوئی اللہ کی قسم ہنڈیا ویسی کی ویسی روٹی ویسی کی ویسی. یہ ہے رحمت للعالمین. یہ ہے شفیع المذنبین. اور وہ جو دعا تھی کہ آپ نے اپنی امت کے لیے رکھی. ایک پوری رات صرف ایک ایک آیت پڑھتے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے. نماز کی حالت میں صرف ایک ایک آیت پڑھتے اور اپنی امت کے لیے روتے. حالانکہ وہ پیغمبر ہیں قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک. پہلے گناہ بھی معاف ما تاخر جو بعد والے گناہ ہیں وہ بھی معاف. اپنے لیے تو مانگا ہی کچھ نہیں. نہ کبھی اولاد مانگی نہ کبھی مال مانگا. کچھ نہیں مانگا ہے تو اللہ سے اپنی امت کے لیے مانگا ہے. وہ رحمت للعالمین. ہمارا فرض ہے کہ جمعے والا دن ہو تو آپ پہ درود بھیجے. عام دنوں میں بھی ایک آپ کو وظیفہ میں بتائے دیتا ہوں. مغرب اور صبح کی نماز کے بعد جو بندہ 100 مرتبہ درود کریم پڑھتا ہے دنیا میں واحد دعا ہے. اپنے لیے کچھ نہیں ہے. رسول کے لیے مانگا اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو کافی ہو جاتا ہے. فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھ لے مغرب اور صبح کی نماز کے بعد. پہلے تو بات ہے ہم نماز ہی نہیں پڑھتے ماشاءاللہ. کیوں جی کتنے نمازیاں ذرا اپنا حساب لگائیں. رحمت للعالمین کی تقریر تو سنتے ہیں سٹیج بھی لگیں گے محفلیں ہوں گی رحمت للعالمین کا تذکرہ ہوگا لیکن ان کی وصیت جو ہے الصلاۃ الصلاۃ جان نکل رہی ہے نماز کا خیال. انشاءاللہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. تعداد بڑھے گی آہستہ آہستہ انشاءاللہ عادت پڑ جائے گی. ایک شروع کریں 1 سے 2 ہو جائیں 2 3 ہو جائیں 3 سے 4 5 پھر تہجد تک کام پہنچے. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں. اللہ اپنی رحمتوں کی برکھا برسا دے. فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 100 مرتبہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے. اور درود کتنا سے اللہم صلی علی محمد. صرف اتنا لفظ کتنی دیر لگے گی 1 منٹ 2 منٹ. اللہم صلی علی محمد 100 مرتبہ پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علیہ یہ پڑھ لے. فرمایا اللہ اس کی 100 خواہشوں کو پوری کرے گا 100 خواہشات پوری کرے گا. 30 اس دنیا میں 70 اس آخرت میں. کتنا انمول وظیفہ ہے. ایک صحابی آیا یہ رحمت للعالمین ہے جن کو آپ کا خیال اپنی امت کا. لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے آج بھی رزق کی ضرورت. یہ آپ کا جو جسم قائم ہے روح سمیت اس کو رزق کی ضرورت ہے روٹی کی ضرورت ہے کھانے کی ضرورت. تو آپ بجائے لوگوں کے تعویذ پہننے کے یا لوگوں کے سامنے التجا کرنے کے یا ان جھوٹے نام نہاد پیروں درویشوں کے در پہ جانے کے اس سلسلے کو ذرا قائم کر کے دیکھیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی درود پڑھ لیں درود ابراہیمی پڑھ لیں آپ کو اللہ کبھی مایوس نہیں کرے گا. ایک صحابی آیا یا رسول اللہ جب میں دعا مانگتا ہوں تو میں ایک حصہ آپ کے لیے دعا مانگتا ہوں درود پڑھتا ہوں 3 حصے دعا مانگتا ہوں. فرمایا اچھا ہے اور بڑھا لے تو زیادہ اچھا ہو. اس نے کہا جی نصف درود نصف آپ نے دعا. آپ نے فرمایا اور کر لے تو اچھا ہوگا. جی 3 حصے درود 1 حصہ دعا.
آپ نے فرمایا اور کر لے تو اچھا ہوگا. اس نے کہا جی ساری دعا میں صرف میں درود پڑھا کروں گا. اللہ کے رسول کریم نے فرمایا اگر تو صرف درود پڑھ لے اللہ تیری ساری ضرورتوں کو پوری کر دے, مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. اور رحمت للعالمین کو اپنی امت کا خیال. پتہ چلتا کوئی فلاں بچہ یتیم ہو گیا, جعفر طیار وہ غزوہ موتا میں شہید ہو گئے, تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن مہلت دی کہ جی آپ رو سکتے ہیں. تیسرے دن آپ نے پھر اپنے یہ چچا کے بیٹے تھے, حضرت علی کے بھائی تھے جعفر طیار, حضرت ابو طالب ان کے بیٹے تھے, بلایا ان کے بیٹوں کو. عبداللہ, ایک کا نام عبداللہ تھا. وہ کہتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے تھے جیسے چوزے ہوں, تو آپ نے ہمیں بلا کے ہمارے سروں پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا آج کے بعد جعفر پہ کوئی نہیں روئے گا, آج کے بعد ان کا سرپرست محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا سرپرست محمد ہے, ان کو میں پالوں گا. پھر آپ نے ان کی حجامت بنوائی. پھر ساری زندگی یہ جو باب فدق کا مسئلہ ہے نا, وہ خیبر کی سرزمین, یہ آپ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہوئی تھی جو یتیم تھے, جو غریب تھے, جو مسکین تھے, ان کے لیے آپ پھر تعاون کرتے تھے. وہ جو وہاں سے عشر آتا تھا, جو آمدنی ہوتی تھی, جو بھی وہاں سے انکم ہوتی تھی, اپنے گھر کا خرچ وہ نکال کے پھر اپنی امت کا خیال کرتے, خاندان کا خیال کرتے. آج کتنے بھائی ہیں اللہ نے دولت دی, مال دیا, ساتھ والے بھائی غریب, اپنی گاڑی ہے, ساتھ والے بھائی کے پاس سائیکل بھی نہیں. ہم نے ایسے ایسے سخت دلوں کو دیکھا ہے کہ خود کوٹھیاں بڑی بڑی, بنگلے, پیسہ جائیداد, اور سگا بھائی اس کی اولاد محروم, خود اپنے پاس دولت اور اپنے رشتہ داروں کو بھولا ہوا. تقسیم کریں جو اللہ نے دیا, یہ رسول اللہ کی سنت ہے, رحمت للعالمین کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ محروم نہیں کرے گا. دینا شروع کر دیں. ایک آپ کو اور میں بات بتاتا ہوں, میرے رسول نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے, یہ رحمت کا سلسلہ ہی ہے, جو چاہتا ہے کہ میری دعا قبول ہو تو وہ اپنے لیے مانگنے سے پہلے اپنے بھائی کے لیے مانگے, اپنے بھائی کے لیے مانگے. اس کی غیر موجودگی میں اللہ اس کی ضرورت کو پوری کر دے گا. رحمت للعالمین, فخر کائنات, فخر موجودات, شفیع المذنبین, ان کی سیرت ہمیں سبق دیتی ہے کہ اپنے معاشرے میں رحم کو پھیلائیں. یہ لڑائیوں کا خاتمہ ہو. آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ جب خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا آج کے بعد سود حرام, سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں. آج کے بعد مکہ حرمت والا. یہ رحمت للعالمین کا پیغام ہے ساری کائنات کے لیے. ہم نعت شریف سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے, تو یہ نہ ہو کہ نعت سن کے جائیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھول جائیں. آپ میں تبدیلی آنی چاہیے کہ میں اللہ کے رسول کا امتی ہوں. اپنے گریبانوں میں جھانکیں, کیا وہ صفات ہیں, کیا وہ رحمت ہم میں ہے جو رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہم کسی پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ بھوکا ہے, فرمایا وہ بندہ مومن نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے کھائے, پڑوسی بھوکا. فرمایا وہ سالن میں شوربہ زیادہ کر لو, پڑوسی کو دو. اپنے محلوں کا خیال رکھیں. کتنی عورتیں ہیں جو صرف پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے زنا کرواتی ہیں, کتنے بچے ہیں چھوٹے سڑکوں کے کنارے پہ وہ وہاں کنجمی بیچتے ہیں, کام کرتے ہیں ہوٹلوں پہ, برتن دھوتے ہیں. کبھی خیال آیا کہ میرا بچہ اگر میں مر جاؤں اس کا کون وارث ہوگا؟ یہ رحمت للعالمین کا طریقہ ہے. جہاں ایسے بچوں کو دیکھیں ان سے شفقت کریں, ان کو چھوٹو کہہ کے, ان کی تحقیر کر کے. یہ کون سی سیرت کا تقاضا ہے؟ اپنے دلوں میں رحم پیدا کریں, اپنے رسول کے وارث بنے, اپنے رسول کی تعلیمات کو اپنے اندر پھیلائیں. جب یہ کیفیت بنے گی پھر واقعی آپ کے بیان کرنے کا حق بھی ہوگا اور اس کو سننے کا حق بھی ہوگا. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی رحمت للعالمین کی رحمت حاصل کرنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم